خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ جناب میاں شاہد صاحب. کچھ خبریں رن ڈاؤن اور پھر ہمارے ساتھ معروف شخصیت سابق وزیر خارجہ جناب میاں خورشید قصوری صاحب ہوں گے. ان سے ہم بہت سی باتیں پوچھیں گے. بڑے دلچسپ دن جو ہے یوں لگتا ہے طلوع ہو رہے ہیں. ٹرمپ کا غزہ پر قبضہ کرنے کا بیان کیا نئی امریکی خارجہ پالیسی ہے, اور جو انہوں نے بیان دیا اس کے ساتھ ساتھ کیا اس پالیسی کو اگر وہ فالو کرتے ہیں تو اس کی فال آؤٹ کیا ہوگی, کیونکہ غزہ حماس اب اس ساری بربریت کے بعد زیادہ مضبوط ہوئی ہے, اور ان شخصی حکمرانیوں کا کیا بنے گا اگر یہ پلان ہوتا ہے جن کی تحفظ کے لیے امریکی گارڈز ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستانی برآمدات کے حوالے سے, وہ کیوں نہیں بڑھ پا رہی, ظاہر اتنی بجلی کی قیمت سے کب وہ بڑھ پائیں گی, اور نئے الیکشن کا مطالبہ بھی آ گیا. مگر میں فی الحال سیدھا جاؤں گا اسٹریٹ جناب خورشید محمود قصوری صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قصوری صاحب, بڑی ہی خوفناک ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ بہرحال اسرائیل کا نہیں امریکہ کا ہی حملہ تھا, بلکہ جائنٹ حملہ تھا جس پہ وہ لڑے اور پھر اپنی ہی ٹرمز پر معاہدہ کر کے واپس جانا پڑا اسرائیل کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں فال آؤٹ, اور ان کے ارادے کیا نظر آتے ہیں؟ یہ جو دو عجیب سے لوگ اقتدار میں ہیں, ایک اسرائیل میں اور ایک آج کل وائٹ ہاؤس میں ہیں. جناب قصوری صاحب, یہ میرے حساب سے ناممکن ہی نہیں ہے. آپ 1.8 ملین یا 2 ملین لوگ ہیں, تقریباً 20 لاکھ لوگ اس پٹی میں آباد, ساری دنیا کی وہاں نظریں ہیں. امریکہ میں جو نوجوان نسل ہے وہ خود اس نے ڈیمونسٹریٹ اس وقت کیا ہے جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسیز تھیں, جو کہ ان کے مقابلے میں آج لگ رہا ہے کہ بہت ان کے مقابلے میں تو کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. جو آج کا ان کا بیان آیا اس سے واضح ہو رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تجربہ میرا بتا رہا ہے, میں تو بڑا حیران ہوں گا اگر اس پہ عمل درآمد ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا امریکہ کی فوج آ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کرے گی؟ کیا اپنی فوج کو وہ مروائیں گے وہاں؟ ٹھیک ہے, زیادہ مار دیں گے, مان گیا, ان کی فوجی طاقت بہت ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کو مروائیں گے. باڈی بیگ سے گھبرا کے تو یہ ویٹنام سے بھاگے تھے. باڈی بیگز کی وجہ سے تو امریکہ نے اپنی پالیسی بدلی کہ ہم اب عراق کے بعد انہوں نے کہا ہمارا یہ اجتماعی سبق ہے کہ ہم اپنے فوجی نہیں بھیجیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ان کا سارا ابھی تک رہا ہے تھرسٹ. پچھلے کوئی 3 جو صدور آئے ہیں, پریزیڈنٹ بش, پریزیڈنٹ ان کے بعد اوباما, پھر پریزیڈنٹ بائیڈن, ان کی پالیسیز یہ رہی ہیں کہ ہم نے پیوٹ ٹو دی ایسٹ کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں. ہم نے یورپ سے نکلنا ہے, مڈل ایسٹ سے نکلنا ہے. یہ ماشاءاللہ جو پلان اعلان کیا ہے نکلنا خاک, یہ تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں کے بیٹھیں گے اور ہماری لگ رہا ہے کہ فوج بھی اگر ضرورت پڑی تو بھیج دیں گے, اور فوج لوگوں کو بے دخل کرے گی. میں دیکھوں گا کون سا مڈل ایسٹ کا ملک ہے بشمول مصر اور جارڈن جس کے لیے یہ ممکن ہوگا, اگر وہ چاہے بھی ان کو خوش کرنا, کہ وہ یہ کر لے. آگے جو ان کی ساری پالیسی کا ایک تھرسٹ تھا وہ ابراہیم اکارڈز تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ اب میں آ رہا ہوں. پہلے تو میں نے ماضی کے 3 پریزیڈنٹس کی بات کی ہے, اب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. ان کے ٹرمپ 1 جو ان کا تھا وہ بڑا کریڈٹ کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈز میں ہم نے بہت سے عرب ممالک کو یہ پریشرائز کیا اور کمپیل کیا یا کنونس کیا یا ترغیب دی, جو بھی لفظ صحیح ہیں وہ آپ خود ہی وہاں جڑ لیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. کچھ ملکوں نے کر بھی لیا, جن کو میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ شاید وہ نادم ہوں آج ان کا نام اگر میں لوں. تو انہوں نے اب کیا جو اس کا طرہ امتیاز ہونا تھا کہ سعودی عرب اس کو ایکسیپٹ کرے. باقی ملکوں میں کئی جو خلیج کی ریاستیں ہیں ان کی تو اپنی آبادی برائے نام ہے, اکثریتی غیر ملکیوں کی ہے. یہاں 19-20 ملین کی آبادی ہے سعودی عرب کی. ان کو کیا ممکن ہے یہ کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ میں تو آگے جاتا ہوں. کیا یہ ایجپٹ کے جو صدر ہیں جو بہت قریبی حلیف ہیں امریکہ کے, یہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اپنی پبلک اوپینین کو سپریس کریں؟ چلیں آگے بھی چل پڑیں, چلیں وہ بھی یہ کر لیں گے. کیا یہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کر لیں, ایک ایسی آبادی کو ایکسیپٹ کریں جو ان سے نفرت کرے,
وہ اپنا گھر چھوڑنا نہیں چاہتی، اور جارڈن کی تو کہانی تمام ہو جائے گی، اس کی تو آبادی فلسطینیوں کی زیادہ اور عربوں کی کم، جو اوریجنل عربز ہیں، بدو ہیں، ان کی آبادی کم ہو جائے گی، وہ تو ریاست کا جو وجود ہے وہی خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے پہ ان کو تکیہ تھا انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، سعودی عرب نے تو ایک سخت بیان دیا ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم بالکل ریکگنائز نہیں کریں گے اسرائیل کو جب تک 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں۔ آج کا جو فارن منسٹری کا بیان ہے اس میں یہ کہا ہے کہ رشید قصوری صاحب، آپ نے نان بڑے نیگوشیبل زبردست سوال اٹھائے ہیں، اس پہ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ سر جو اسرائیل ہے وہ تو گریٹر اسرائیل پر جو ہے وہ اپنے منصوبے کے پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس نے ایک نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، تو اب امریکہ کی جانب سے یہ جو ٹرمپ کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے، تو کیا وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے سہولت کار بننے جا رہے ہیں؟ جی میں تو اس سے آگے بات کر رہا تھا، وہ یہ تو چھوڑے مسلمان ملکوں کو، جی عرب ملکوں کو، مسلم دنیا کو، سمجھ لیں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک چیز اور پوچھ رہا ہوں، جو یورپ کے ممالک ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسٹیٹ آف پیلسٹائن کو، وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ایکسیپٹ، میرے حساب سے ایکسیپٹ نہیں ہوگا یہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی مشکلات ہیں کہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واقعی اندازہ ہی نہیں، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اس سے ڈرا دھمکا کے کوئی ایسا سلوشن لاؤں گا جو کہ ایکسیپٹیبل، وہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 100 سال کی تاریخ، وہ ساری جو اس میں آپ یو این کا ریزولوشن، پہلا یو این 48، 67، پھر 73 ایجپٹ اسرائیلی وار، پھر اوسلو، کیمپ ڈیوڈ، جو اس کو فالو کرتے رہے ہیں، ساری گیم یہ رہی ہے کہ کتنی زمین ان 2 قوموں کو ملنی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قوم وہاں سے بے دخل ہو جائے؟ اور وہ اصلی ایشو ہی ریفیوجیز کا ہے، جس کی وجہ سے فلسطین کا ایشو زندہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ نکال دیں سارے فلسطینیوں کو اور یہ مسئلہ ڈیڈ ہو جائے؟ اس کو میں ممکنات ہی میں نہیں سمجھتا۔ اچھا قصوری صاحب، ایک اور میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یو ہیو بین کمنگ اکراس ود گریٹ اسٹیٹسمین ان یور پروفیشنل، جو آپ کی ڈیوٹیز تھیں، یہ کیسی دنیا ہے؟ آپ بڑے بڑے لوگوں سے ملے ہیں، میں گارڈین کو کوٹ کر رہا ہوں، ویسے بھی یہ کوئی خبر نہیں ہے، وہ لکھتا ہے کہ نتان یاہو پر رشوت ستانی کے الزامات ہیں اور بریچ آف ٹرسٹ ہے اور اس نے رشوت قبول کیا، اور جناب قبلہ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب 34 کاؤنٹس پہ ہی از اے کانوکٹ۔ کیا آپ نے تاریخ یا حالیہ تاریخ 100 سال میں دیکھا ہے کہ اس کماش کے لوگ اتنی طاقتور پوزیشنز پر چلے جائیں؟ ڈو دی ورلڈ مسٹ بی اسکیئرڈ آف دیم سر؟ جی ورلڈ از اسکیئرڈ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ورلڈ آرڈر بنا ہے 1915 کی جنگ، پہلی ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار سے سبق سیکھ کے نہیں، یہ تو 400-500 سال کی تاریخ پہ محیط ہے۔ جو ویسٹفیلیا کی ٹریٹی تھی شاید 1648 میں تھی، اس سے پہلے یورپ میں 30 سالہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ سارے جو اصول بنائے گئے ہیں جس پہ انٹرنیشنل لا بعد میں ڈیولپ ہوا ہے، وہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ لوگوں نے ہر چیز کر کے دیکھ لی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ سوورن ایکوالٹی آف نیشنز۔ یہ جو 300-400 سال کی تاریخ ہے، فرگیٹ یہ جو پچھلے 2 ورلڈ وارز ہیں، ورلڈ وار 1 کی غلطیوں سے ورلڈ وار 2 میں یونائٹڈ جنرل اسمبلی کی غلطیوں سے یونائٹڈ نیشنز بنائی گئی، یونائٹڈ نیشنز بھی کمزوریاں سامنے آئیں، لیکن ایک ماننا پڑے گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے، ریلیف ایجنسیز ان کی ہیں ریفیوجیز کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، بہت انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور کلائمیٹ اکارڈ میں بھی ان کا ایک رول رہا ہے۔ پھر جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تو بولتے ہیں نا، اور کو اور بولے نہ بولے، ایک ایسا جگہ ہے جہاں بین الاقوامی برادری کی اکثریت کی رائے آتی ہے، یعنی جنرل اسمبلی میں ریپیٹڈلی اسرائیل کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ سیکورٹی کاؤنسل کا تو ایک اس قسم کا سسٹم ہے کہ جب تک پانچوں ویٹو پاس اگری نہ کریں تو ہر چیز وہاں فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشنز بھی بن کے انہوں نے دیکھ لیا کیا یہ ہر چیز WILO، WHO، پیرس کلائمیٹ اکارڈ،
ہر چیز کو ختم کر کے اب یونائٹڈ نیشنز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یورپ کے ممالک کیسے یہ مان جائیں گے. مسلمان دنیا کو تو چھوڑ دینا آپ. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کا بیان ریکارڈ پہ آ گیا ہے, یعنی فرسٹ نان مسلم کنٹری جو میں کہہ رہا ہوں نا, جس کا ویسٹرن ورلڈ سے آیا ہے, انہوں نے کہا یہ بڑا دھکا لگا ہے ان کا بیان سن کے. تو یہ ایسا انہوں نے بیان دیا ہے جو میری دانست میں قابل عمل ہے نہیں. اچھا, قابل عمل نہیں ہے, لیکن میں پھر جو میرا اوریجنل سوال تھا, کل جو بیان دیا گیا ہے اس میں ایک اور تھریٹ کیا گیا ہے, ایران کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے. میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ ایران کو تھریٹ کیا گیا کہ ایران اگر ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران سمجھوتا کر لے گا یا حملے کے لیے تیار ہوگا, حملے کو جو ہے برداشت کرنے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں کم سے کم ان کی پالیسی بائیڈن کی پالیسی سے بہتر ہے. حالانکہ پہلے انہوں نے آ کے سیبوٹاج کر دیا JCPOA جو پہلا اگریمنٹ ہوا تھا ایران کے ساتھ, P5+ جرمنی اسے کہا جاتا ہے, وہ اگریمنٹ تو انہوں نے سیبوٹاج کیا تھا. اب ان کو شاید یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایران پہ, کیونکہ اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی رپورٹس ہیں, اب ایران اس حد تک, اگر اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ سیبوٹاج نہ کرتے تو ایران نیوکلیئر بام سے شاید 1.5-2 سال پیچھے رہتا. اب کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا, اب ان کے پاس اتنی ہیکسا فلورائڈ گیس ہے, اتنا انرچڈ یورینیم ہے کہ وہ کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ایٹم بم بنا سکتے ہیں. اور اگر انہوں نے ان پہ حملہ کیا تو ان کی جو نالج ان کی عقل میں آ گئی ہے, جو ان کی دانست میں آ گئی ہے, وہ نالج نہیں چھینی جا سکتی. 1-2 سال اور پیچھے دھکیل دیں گے, لیکن دنیا کو بہت بڑے خطرے سے, اور امریکہ کے اس علاقے میں بہت جو ان کے انٹرسٹ ہیں ڈیمیج ہو جائیں گے. قصوری صاحب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے ایک کوئک بریک لینی ہے. کوئک بریک میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے جو میں نے یہ سوال کیا تھا, اور بائیڈن نے بھی جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ جی یہ اولیگارکس جو ہیں انہوں نے قبضہ کر, بگ بزنس کا اقتدار تو ہمیشہ ہی رہا کیپ میں, مگر یہ جو لوگ آئے ہیں یہ بلینئر بھی ہیں, یہ کاروبار بھی دھندا بھی کرتے ہیں اور ریاست کا دھندا بھی. کیا یہ کوالٹیٹیو جو چینج آئی ہے, کیا اس کی وجہ سے یہ ساری ارریسپانسبل بیانات اور حرکتیں ہو رہی ہیں؟ ایک بریک کے بعد, کوئک بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی قصوری صاحب, جس طرح بائیڈن نے کہا کہ دس از این اولیگارکی, کیا ہم اس کو ویسٹ میں لبرل ڈیموکریسی کا فیلیور یا زوال بھی سمجھیں؟ جناب قصوری صاحب. جی ہاں, بالکل سمجھنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو سارا نظام ہے ڈیموکریسی کا وہ عدم برداشت نہیں, برداشت پر مبنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے ڈویژن آف پاورز, اور چیک ان پہ رکھتا ہے امیر لوگوں پہ رول آف لا, پبلک اوپینین. جب اتنے امیر لوگ برسر اقتدار آ جائیں جو میڈیا کو بھی اون کرتے ہیں, اور جو اب انٹرنیشنل جو جب سے گلوبلائزیشن ہوئی ہے, جن کے اقتدار یا طاقت دولت کی ساری دنیا میں ان کا ایک قسم کا آپ سمجھے تسلط ہے, خاص طور پہ میڈیا کے ذریعے, جیسے ایلون مسک ہیں, ان کی جتنی طاقت ہے جتنا آپ اندازہ لگائیں وہ کم ہے. تو دولت اور اقتدار اگر ایک ہاتھ میں آ جائے تو یہ کبھی بھی دانشمندانہ چیز سمجھی نہیں گئی ہے, اور یہ جب بھی ہوگا اس کے نتائج جو ہیں بہت بھیانک ہوں گے. تو یہ تو ٹھیک ہے, کیپٹلزم اس بنیاد پر بیسڈ ہے کہ چاہے کوئی غریب ہو امیر ہو, اگر وہ دولت کماتا ہے اپنی ایفرٹ سے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے نیشنل ویلتھ کو اور نیشنل ویل بینگ میں اس نے رول ادا کیا. لیکن آپ کو یہ طاقت نہیں دیتے کہ جب آپ نے یہ اتنی دولت کما لی ہے, اب قانون سازی آپ ایسی کریں جو آپ کی اپنی دولت کو پریزرو کرنے کے لیے
कंपटीशन ही एलिमिनेट कर दे। इसीलिए कैपिटलिज्म का एक बहुत अहम अंसर है, जैसे हम कहते हैं ये जो कंपटीशन कमीशन, जितने कंपटीशन के रूल्स मजबूत होते हैं उतनी कैपिटलिस्ट इकॉनमी मजबूत होती है। जब इतने बड़े बड़े इदारे कायम हो जाएं तो फिर कंपटीशन वाला मसला ख़त्म होता जाता है। और ये अब अमेरिकन कोर्ट्स में भी मामला जा रहा है कि जो इतने बड़े बड़े इजदहा खड़े करती हैं वो तो अमेरिका में भी जो मिडिल साइज कंपनीज हैं उनको पनपने नहीं देते। तो ये जो प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था, मैं समझता हूँ इसमें कुछ ये बयान मबनी बर हकीकत है। हालांकि उनके अपने दौर में जो उन्होंने ख़ास तौर पे गज़ा के सिलसिले में गलतियाँ या जुल्म उनसे सरज़द हुए हैं वो अगर आप नज़रअंदाज कर दें, फिर भी मुझे ये मानना पड़ेगा कि इस बयान में उनकी मैं एग्री करूँगा कि जब आप इतने बड़े बड़े साहूकारों को दौलत के साथ साथ कानून साजी, पॉलिसी साजी भी कर दें तो इसमें तो कैपिटलिज्म भी फेल कर जाएगा। अच्छा जी, मियां साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे। खुर्शीद कुसैदी साहब, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें ट्रंप ने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हम अपनी फ़ौजों के साथ वहाँ पर कब्ज़ा करेंगे। अगर वो फ़ौजें लेके वहाँ पर आता है अमेरिका तो फिर हमास जैसी कई तंजीमें उसके सामने नहीं उठ जाएंगी। दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि वहाँ पर पूरा मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया में उनके खिलाफ, अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैलेगी। और तीसरा सवाल सर ये है कि क्या उस खित्ते में, और अमेरिका का ये पहले वतीरा रहा है कि वो वसाइल पर कब्ज़ा करने जाता है, तो क्या मशरक़ वस्ता के तेल पर कब्ज़ा करने का इरादा तो नहीं है अमेरिका का? नहीं, मेरी बात यह है अमेरिका जहाँ तक तेल का ताल्लुक है उनके पास अपना ज़्यादा इतना तेल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ताकत तोड़ दें ओपेक कंट्रीज़ की और रूस की। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रूस की है कि उस जंग के अंदर जो रूस को बल्कि फ़ायदा हो गया बजाय नुकसान होने के, क्योंकि ओपेक प्लस का वो मेंबर है। और अमेरिका थ्रेटन ये कर रहा है कि मैं तेल इतना ज़्यादा पैदा करूँगा कि प्राइस ऑफ ऑयल गिरा दूँ। वो एक दूसरी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि जिस किस्म के इन्होंने लोग कैबिनेट में इन्वॉल्व अपने शामिल किए हैं वो ज़ायनिस्ट लॉबी नहीं, वो खुद ही ज़ायनिज़्म के आप कह सकते हैं उनके सिंबल्स हैं। जो बड़े बड़े इनके वज़ीर हैं, जो इनके एडवाइज़र्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने बयानात अगर आप देख लें, वो इन्होंने तो कह दिया था कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ प्रेसिडेंट बाइडन ने। ये तो उससे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो इसलिए जब आप ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इनको समझ इस वक्त कम है। इनको शायद समझ आ जाएगी कि ये इलाके में अमेरिका का इंटरेस्ट को तबाह कर देंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था जवाब में कि अमेरिका क्या बॉडी बैग्स काउंट करने को तैयार है, मान गया कि अगर एक अमेरिकन मरेगा तो 10 मार देंगे ये ग्राउंड पे। नंबर 1। नंबर 2, एयरफोर्स की ज़्यादा फ़ायदा होता है जब वो आपको नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे। इंफ्रास्ट्रक्चर रहा कोई नहीं, एक मलबा है, मलबे का बमबारी करके क्या वो हासिल कर लेंगे। मलबे पे जब बमबारी करेंगे तो जो लोग नीचे फाइटर्स छुपे हुए हैं उनको तो मज़ीद उसके अंदर मज़ीद मलबा मिल जाएगा और पब्लिक ओपिनियन तो साथ जाएगी। मेरी दानिस्त में ये नहीं आ रहा कि 2 मिलियन लोगों को किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन, और क्या अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन इजाज़त देगी कि जनाब फ़ौज को भेज दिया जाए। ये वही अमेरिका है जो वियतनाम में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था नौजवानों ने। ये वही अमेरिका है जिसमें जब गज़ा के ऊपर बमबारी हो रही थी तो यूनिवर्सिटियाँ फट पड़ी थी और उसमें यहूदी भी शामिल हो गए थे, नौजवान जो यूनिवर्सिटियों में थे, कि ये हमारे नाम पे जंग ना लड़ी जाए, यहूदी कह रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अमेरिका के अंदर डिवीज़न पैदा कर देगी, बाकी तो जहाँ करेगी वो तो करेगी सही। अच्छा कसूरी साहब, एक और अहम सवाल आपको याद है, बल्कि सर गज़ा तो तबाह हो चुका है। अब हम अफगानिस्तान की अगर बात कर लें तो अफगानिस्तान के अंदर भी खाना जंगी का माहौल है। वहाँ पर जो तालिबान ग्रुप हैं आपस में दस्तो गिरबान है, बल्कि लड़ाई हो रही है और लड़ाई शुरू हो चुकी है। और वहाँ पर जो अमेरिकन असला है वो इस्तेमाल होने का खदशा है। आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान पर भी उसके असरात आएंगे? और अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या वहाँ खाना जंगी होगी या हालात संभल जाएंगे? देखिए अभी जो है ना वो खाना जंगी उस किस्म की नहीं हो रही जैसे आम तौर पे समझा जाता है। तालिबान ने वहाँ कंट्रोल कर लिया। उनको ख़तरा अगर है
تو وہ القاعدہ سے ہے، اور جس کو اسٹیٹ آف اسلامک اسٹیٹ خراساں میں جیسے کہا جاتا ہے، ان سے خطرہ ہے، کیونکہ وہ طالبان کے دشمن ہیں۔ ان کے جو حلیف ہیں، ایک تو پاکستانی طالبان ہیں جو طالبان کے حلیف ہیں، اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو تاجکستان، ازبکستان سے آئے ہیں، وہ بھی ان کے حلیف ہیں۔ تو جو خطرہ ہے وہ یہ کہ اگر اس قسم کی معاملات نہ جلدی ختم ہوئے تو وہ فورسز جو طالبان کے مخالف ہیں ان کو شے مل جائے گی۔ اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ان کے منسٹر کو بھی مارا ہے، حقانی جو ابھی جن کو قتل کیا گیا ہے، وہ ان فورسز نے قتل کیا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس بات کا کہ طالبان کی جو اپنی پالیسیز ہیں دنیا میں کوئی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، خواہ وہ طالب عورتوں کے سلسلے میں ہو، تعلیم کے سلسلے میں ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر خطرہ یہ ضرور ہے کہ اگر افغانستان میں ان پالیسیز کے نتیجے میں وہ فورسز مضبوط ہو گئیں جن کا خطرہ ہے اور جن سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے، اور وہ فورسز ہیں اسلامک اسٹیٹ ہے، القاعدہ ان افغانستان ہے، یہ لوگ تو ہیں وہاں، تو ان سے تو ضرور خطرہ ہے۔ ابھی تک ان کا کنٹرول ہے، خدا نہ کرے کہ وہ سٹیج آئے جو آپ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل تباہی آئے گی۔ اچھا ہمارے قصوری صاحب، کسی کے گھر کے اگر نیبر میں آگ لگ جائے تو وہ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ جسٹ ٹو وائنڈ اپ آر پریویس، میں آخری سوال میں سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ان کیس ٹرمپ بلنڈرز انٹو واٹ ہی از سیئنگ، تو جو آپ کو یاد ہے ایک عرب سمر بھی ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی آمریتیں جو ہیں، تو کیا اب اور حالات خراب ہیں، معیشت بھی جو ہے تو کیا اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی عرب سمر بھی بن سکتی ہے اگر یہ انہوں نے ایڈونچر کیا غزہ میں؟ آپ کا مطلب شاید سپرنگ کی طرف آپ جی عرب سپرنگ کی بات کر رہے ہیں؟ جی عرب سپرنگ، جی میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے بات یوں ہے کہ عرب سپرنگ کو تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ ختم کیا، کچلا۔ اس کے نتیجے میں سب سے بڑی جو آپ کے سامنے نشانی ہے وہ ہے پریزیڈنٹ مورسی آف ایجپٹ، اور ٹونسیا میں بھی چینج آ گیا اور ان کو دبا دیا گیا۔ لیکن یہ جو معاملہ آ رہا ہے نا، اب اس کے اوپر ڈویژن ہے کوئی نہیں عرب دنیا میں، چاہے وہ عرب سپرنگ کے مخالف ہوں یا عرب سپرنگ کے حق میں ہوں۔ اور جو لوگ عرب سپرنگ کے مخالف تھے، یعنی کہ جو وہاں کی وہ فورسز ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں مقتدرہ، اور جو وہاں کی ایلیٹ ہے، اس کو بھی یہ سوٹ نہیں کر رہا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ وہ ڈیسٹیبلائز ہوں گی، اسے شاید وہ نوبت نہ آنے دیں کیونکہ وہ خود ہی ٹرمپ کی پالیسیز کو ریجیکٹ کر دیں۔ بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، سابق وزیر خارجہ اور معروف دانشور، ہمیں انلائٹن کر رہے تھے کہ یہ کیا دنیا ایک ایمرج کر رہی ہے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے، بہت سی اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ برآمدات کیسے بڑھیں گی، جو ہم نے بجلی کا دھندا حکمرانوں نے خود شروع کر رکھا ہے، اور نئے الیکشن کا مطالبہ آیا ہے، اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بن رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ناظرین، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آئے اور کچھ ہمارے ظاہر ہے بڑا آبویس سا ہے ہمارا جو ریکارڈ ہے ہماری معیشت کا، اور ہم برآمدات کی میں اضافے کی بجائے درآمدات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی میاں صاحب سے بھی ایک سٹوری لیں گے کہ جو آج پھر ایک دفعہ ایک سکینڈل ان ارتھ ہوا ہے جس میں جو ہے اوور انوائسنگ ہو رہی ہے، وہ بھی وہاں بھی ہم لوٹتے رہتے ہیں، اور یہ جو آپ تازہ ایکسکلوسیو خبر ہے وہ بھی ہم ان سے لیں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 بلین کی ایکسپورٹ کا جو گول ہے وہ بڑا ان لائکلی ہے، اور اس کی کوئی ایسی مشکل وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خطے میں نہیں بلکہ دنیا کی سب سے مہنگی بجلی پیدا کریں گے تو ہم دنیا میں کیسے کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں۔ میں آج ہی ایک بل دیکھ رہا تھا، اس بل میں 375 یونٹ استعمال ہوئے، اور اس کو وہ آیا تقریباً 20,000 کے قریب بل آیا، اور وہ میں نے تقسیم کیا تو پتہ چلا کہ ایک یونٹ 50 روپے سے اوپر کا پڑ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب جو بجلی بنانے والے ہیں وہی کاریں سرکار چلانے والے ہیں، جب ان کا دھندا چل رہا ہے، کام بہت اچھا ہے، تو کوئی ضرورت تو نہیں ہے نا ملک کی آمدنی کو بڑھانے کی، یا باقی لوگ جو ہیں وہ نا یہ اس طرح کی رائے تو ہے نا، بیکاز دیر آر ویری فیو پیپل ہو آر ڈوئنگ ویری ویل۔
ویری گڈ. وہ ان کی اگر آپ آج سے 80 یا 90 سے ان کی نکال لیں نا میاں صاحب, ان کی جو ریٹرنز ہیں, تو ان کا گروتھ ریٹ شاید 25% نکلا ہے. کچھ کا ریکارڈ تو میں نے ایکسیس بھی کیا ہے. 90 میں کتنے پیسے انہوں نے دکھائے تھے یہ لاہور کے ٹیکس آفس میں, اور آج ماشاءاللہ کہاں پہنچے ہیں. تو ترقی کہیں نہ کہیں تو ہوئی ہے, اور بلکہ جسے کہتے ہیں نا بے مہار ہوئی ہے ترقی. اور جو ہمارا حال ہے ہمارے سامنے ہے. مگر میں پہلے آپ کی طرف جاتا ہوں میاں صاحب, یہ اوور انوائسنگ ویسے کوئی حیرت کی بات تو نہیں ہونی چاہیے, شرمندہ اور رونے کی بات ہونی چاہیے, مگر اب رونے اور رو کے بھی تھک گئے ہیں. مگر ہوا کیا ذرا بتائیے, کتنے کو بلین کا نقصان ہو رہا ہے اس اوور یا انڈر انوائسنگ سے میاں صاحب؟ قائد صاحب ابھی ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں اور درآمدات اور برآمدات کی بات کر رہے ہیں. جو ہماری برآمدات ہیں وہ تو نہیں بڑھ پا رہی, درآمدات جو ہیں وہ زیادہ ہیں, لیکن جو تجارت ہوتی ہے وہ تو سی پورٹ سے ہوتی ہے, اور جو بندرگاہیں ہیں ہماری وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. وہاں پر بھی جو ہے وہ اوور انوائسنگ بھی ہوتی ہے, انڈر انوائسنگ بھی ہوتی ہے, اور غلط انوائسنگ بھی ہوتی ہے, اور وہاں پر ٹیکس بھی چوری کیا جاتا ہے, اور وہاں پر کوڈ جو ہے وہ بھی تبدیل کیے جاتے ہیں. یعنی ایک ایسی اشیاء جس چیز جو ہے وہ جس کی زیادہ مالیت ہو اس کو ایک کم مالیت والے کوڈ پہ جو ہے اس کو دیکھیں. یہ ایک ٹاسک فورس ہے, ٹاسک فورس کی جو ہے وہ وزیر اعظم نے ٹاسک فورس بنائی تھی کہ جو بندرگاہیں ہیں ان کا نظام چیک کیا جائے. ٹاسک فورس کی رپورٹ آئی ہے. ایک تو اس کی رپورٹ یہ آئی تھی کہ بندرگاہوں کی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے, اور وہ قبضہ جو ہے وہ بااثر لوگوں نے کیا ہے. دوسری ان کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں 5,500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, صرف اس وجہ سے کہ جو تجارت ہوئی ہے چین کے ساتھ اس میں جو فرق آیا ہے, ہیرا پھیری ہوئی ہے جو اس میں فگرز میں, اس میں 5,500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو اوور انوائسنگ کی گئی, انڈر انوائسنگ کی گئی, غلط انوائسنگ کی گئی, اور اس میں ٹیکس جو ہے وہ چوری کیا گیا. وہ اس لیے کہ جتنا بھی حساب ہے وہ اس پین کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اور جو مینول جو ہے وہ ہوتا ہے, اور جو ڈیجیٹل ہم نے وہاں پر سسٹم ہے وہ بھی ایک لوکل سافٹ ویئر ہے. اس کو جب مرضی جو ہے وہ چینج کر لیا جاتا ہے, اس میں جب مرضی جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ کر دی جاتی ہے, اور اس میں جو کوڈنگ جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایک مالیت کی چیز جو ہے وہ اس کو کم مالیت کی ظاہر کر کے اور اس کی انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے, اور جو ایک مال ہے جس کو ہم نے ٹیکس چوری کرنا ہے اس کا جو ہے وہ اتنا ٹیکس نہیں بتایا جاتا. تو اس طرح بندرگاہوں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے. پورٹ قاسم اور جو اس میں دوسرا جو انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ لکھا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے, یہ میں نے ابھی کھولا ہوا ہے نیٹ پہ, میں نے ابھی فگر نکال کے بتایا کہ دہلی میں جو ایک یونٹ ہے وہ 5.5 روپے کا ہے, پنجاب میں 6 روپے کا ہے, اتر پردیش میں 7.1 کا ہے, 7 روپے 1 پیسے کا ہے, مہاراشٹر میں 6.65 ہے, ہریانہ میں 6 روپے ہے, بہار میں 6.75 ہے, اور یہ اسی طریقے سے تامل ناڈو میں 5.8 ہے, گجرات میں 6 روپے ہے, اور بعض اسٹیٹوں میں جو پنجاب بتایا جاتا ہے انڈیا کا اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو وہاں پر دیکھیں تو یہ دیٹ از فنڈامنٹل. کوئی یہاں کو یہاں آئنسٹائن ہونا چاہیے. مطلب جب آپ نے یہاں پہ جو ہے کہ اگر یہ دھندا چلنا ہے جس طریقے سے قاضی صاحب دیکھیں یار یہ کچھ چاند پہ تو نہیں ہے نا, یہاں سے 15 میل پردیش میں میاں صاحب 15 میل دور جائے تو وہاں یہاں یہ ریٹ ہے جو جتنی جو بجلی ہے قاضی صاحب جی بات کریں. قاضی صاحب بالکل یہی ریٹ ہے, لیکن بجلی کا ریٹ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہاں پر ریٹ جو ہے وہ اس وقت میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو سولر کا ریٹ ہے سولر پاور پلانٹ کا وہ 51 روپے تک جاتا ہے. یہ نیپرا کی اپنی رپورٹ جو ہے اسٹیٹ آف انڈسٹری میں لکھا ہوا ہے, اور جو 47 روپے کا ونڈ کا جاتا ہے یہ جب باسکٹ میں آتا ہے تو اس کا جو ٹیرف نکلتا ہے وہ 45 روپے 6 پیسے نکلتا ہے قائد صاحب. اور اس میں جب ہم ٹیکسز شامل کر لیتے ہیں, جب ایک صارف کا بل آتا ہے تو وہ بل جو ہے وہ 60 روپے 70 روپے کا فی یونٹ جو ہے وہ اس کو پڑتا ہے. اس میں جو جس کا ایک صارف کا اگر 14 یونٹ بجلی اس نے یوز کی ہو تو اس کا بل تو 1,000 روپیہ بھی نہیں آنا چاہیے. تو قائد صاحب اس کا بل جو ہے 3,000 کیسے آ جاتا ہے؟ وہ اس طرح اس لیے آ جاتا ہے کہ اس میں 1,000 روپے کا انہوں نے فکس ٹیکس جو ہے نافذ کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ باقی ٹیکسز جو ہیں وہ علیحدہ ہیں وہ بھی نافذ کر دیے ہیں, اور وہ نافذ کرنے سے وہ بل جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے, اور جو یونٹ ہے وہ 60 سے 70 روپے کا چلا جاتا ہے. اور یہی حال جو ہے وہ انڈسٹری کا ہے. جب انڈسٹری کو 60-70 روپے کا یونٹ ملے گا تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ جب کاسٹ آف پروڈکشن کم نہیں ہوتی تو ہماری برآمدات کیسے بڑھیں گی؟ آپ کا صاحب ایک ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت ہمارا جو زراعت ہے
اس میں چاول جو ہے اس میں ہم خود کفیل ہیں، ہم اپنے جو گندم ہے وہ ہماری ہمیں سنبھالی نہیں جاتی، اور دیگر جو شوگر ہے ہم تو ابھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ سیزن ہے 160 روپے کی ہمارے شوگر مل عظیم رہی ہے۔ وزیر اعظم دیکھیں نا، کاکڑ صاحب عظیم وزیر اعظم جنہوں نے ہماری تاریخ کا سب سے شفاف الیکشن دیا تھا، وہ ماشاءاللہ جسٹیفائی کرتے پھرتے ہیں پاکستان کے کسانوں کا برکس نکالنے کے بعد، اور ان کا جی یہ تو لیسز فیئر ہے، یہ تو بالکل ہم کسی کو پرافٹ کمانے سے نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم کسی کو بھوکا مرنے سے بھی نہیں روک سکتے، اور اسے بھوک میں اور موت میں دھکا دینے سے بھی نہیں روک سکتے۔ دس کائنڈ آف آرگیومنٹ جب آپ کی ہائیسٹ آفس میں لوگ دیں۔ اب بات یہ ہے، میں اب آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں پوری دنیا میں بہت بڑا ایک کرائسس ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بلکہ ایک عجیب دلچسپی خبر ہے، بڑی مجھے تو مذاقیہ خبر بھی لگتی ہے مگر سچ ہے کہ امریکہ میں بہت سے انڈے چوری ہو گئے یہاں پہ، کیونکہ وہ مہنگے ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی لاکھ انڈے چوری ہو گئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو چوری پہ یہی مجبور کرتے ہیں۔ بجلی چوری اس لیے نہیں ہوتی کہ بجلی چور ہیں، کیونکہ جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں چور ہیں۔ اگر جہاں بجلی بن رہی ہے وہاں ڈکیتی اور چوری نہ ہو تو ہماری ایکسپورٹس بھی اوپر جائیں اور ہمارے لوگ بجلی بھی چوری نہ کریں۔ اب 4-6 روپے کی بجلی ہو تو کون چوری کرے گا؟ مگر چوری تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جب آپ نے سائن کر کے یہ 2 نمبر معاہدے کیے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 35 پروگرام کیے ہم نے یہاں، ہم نے ڈیبیٹس کر کے دیکھی، اپنے گلے میں کر رہے ہیں۔ ایلان مسک جو ہے اس نے ایک شیڈو گورنمنٹ بنا لی ہے سر، اس نے ایک پیرلر گورنمنٹ جو ہے وہاں کھڑے کر لی ہے۔ ایلان مسک مجھے لگتا ہے کہ وہ سپر سیڈ کر دیں گے ٹرمپ کو، اور وہ جو ہے ٹرمپ جو ہے وہ دیکھتا رہ جائے گا، اور وہ امریکہ پہ قبضہ کر لیں گے۔ وہ اس لیے ٹرمپ کے آنے سے اور ایلان مسک کے آنے سے وہاں پر اتنی مہنگائی ہو چکی ہے قائد صاحب، نہیں دیکھیں بیروزگاری بڑھ چکی ہے۔ ایلن مسک ٹائٹنز گرپ آن گورنمنٹ سپارکنگ کو ایکوزیشنز۔ اب وہاں ان کی رولنگ کلاس لڑے گی، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑے گی، ایک دوسرے کو ننگا کرے گی۔ یہ تبھی ننگے ہوتے ہیں جب رولنگ کلاس خود لڑتی ہے، تو ہمیں ان کی اوقات کا پتہ چلتا ہے کہ جو جھگڑے یہ دیوار سے پیچھے طے کر لیا کرتے تھے، وہ گند اب سڑک پہ پڑ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ رولنگ کلاسز جو ہیں۔ اب میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں میاں صاحب، جو کل ابھی ہم نے شروع میں بات کی، میں عرض کرتا ہوں، میں نے شروع میں بات کی کہ یار دیکھو گارڈین کا جو واشنگٹن میں ان کا جو بیورو چیف ہے، وہ کہتا ہے یار یہ ایک کنوکٹ ہے، ایک اندر ہو جائے گا۔ یہ ٹرمپ کی بات ہوئی، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی دنیا کے حکمرانوں کے ایوانوں میں کوئی جرائم پیشہ لوگوں کی کمی ہے، مگر بات یہ ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں، لیکن وہ جتنے بھی ان کے اقدامات ہیں وہ اس کا رد عمل بہت جو ہے وہ تیزی سے آ رہا ہے۔ چین جو ہے اس نے رد عمل دے دیا، کینیڈا نے رد عمل دے دیا، اور دوسری طرف اگر ایلان مسک کو دیکھا جائے تو انہوں نے پوری کی پوری بیوروکریسی اکھاڑ کے پھینک دی ہے۔ یو ایس ایڈ پورے کا پورا بند کر دیا ہے۔ یو ایس ایڈ کے پاکستان کے اندر، باقی پورے دنیا کے اندر پروجیکٹ چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کرپٹ ترین ادارہ ہے۔ اب پتہ نہیں یہ دونوں جو ہیں وہ سسٹم کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قائد صاحب کہ یہ جو ٹرمپ ہیں یہ واقعتاً اپنا ٹینیور پورا کریں گے؟ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے، ہم تاریخ کو ہم وہ فال تو نکال نہیں سکتے، مگر یہ ہے کہ آج کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ٹی وی پہ جب یہ دنیا کی کرائسس کی بات کرتے ہیں تو میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا، میں ہکا بکا رہ گیا کہ یار کیڑی دنیا چ رہندے نے، کتھوں مطلب ہے کہ نور جہالت جو ہے عام کر رہے ہیں کہ جی ہم بڑے چسکے لے رہے ہیں آج کل، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کے ویسے دیکھ ہی نہیں جاتا، اس طرح گھن آتی ہے۔ مگر معاف کیجیے گا، بات یہ ہے کہ اٹ لکس لائک ایز اف it's a mental asylum. This world is a mental asylum taken over by its inmates. اب آپ اگر دیکھیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ایلن مسک جو باتیں کر رہا ہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، اپنا جو ٹرمپ صاحب باتیں کر رہے ہیں، ان کو 20 لاکھ لوگوں کو گھروں سے نکال دو، جو ہے وہ سلیپ کر دو، یہ it is a madness that all over. اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میاں صاحب آگے بڑھتے ہیں، ایک نیا اتحاد، نئے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور لیکن قائد صاحب ابھی تو وہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی باری آنی ہے، ملٹری کی باری آنی ہے، وہاں پر تو بیوروکریسی کو وہ نوکریوں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ہوگا امریکہ کے جو امریکہ جیسا ملک ہے وہاں پر ایسا ہونے دیں گے؟ وہ جو ایک بڑی سٹرونگ قسم کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا مشرف کو ٹرمپ کو ایسا کرنے دیں گے؟ صاحب ایک تو میں ٹیزر دے دوں اپنے دیکھنے والوں کو۔ ناظرین ہم کل آپ کو ایک ٹیزر دیں گے، میاں صاحب کی خصوصی رپورٹ ہوگی ہمارے پاس، جس میں ہم بتائیں گے کہ ایک ٹماٹر، ایک بھنڈی، ایک سبزی کا کوئی ایک دانہ جو ہے جب کسان سے چل کے ہم تک پہنچتا ہے تو درمیان میں کون کون اس پہ دیہڑی لگاتا ہے۔
بالکل آن سپاٹ رپورٹنگ ہوگی. یہ تو ہم بہرحال آپ کو کل دکھائیں گے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہمیں زیادہ اتنا یا اس سے زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے کہ اس نے اس کو خط لکھ دیا, اس نے اس کو لو لیٹر لکھ دیا. مطلب یہ اصل ایشوز ہیں. اور میرے خیال میں اسی حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے نا, تھوڑی سی سیاست میں بات نہ کر لی جائے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. کوئی بہت سے گٹھ جوڑ بن رہے ہیں, بڑا کیا ہو رہا ہے بتائیے گا سر. بڑا اتحاد جو ہے سامنے آنے جا رہا ہے. کل ایک بڑا شائعہ ہوا ہے. جی کیا ہوا ہے ہمیں بھی بتائیے گا. مینیو اچھا تھا اس کا. تو قائد صاحب کل ایک شائعہ ہوا ہے اسد کیسر صاحب کی جو ہے رہائش گاہ پر. وہاں پر پوری کی پوری اپوزیشن تقریباً جو ہے وہ جمع تھی. مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ وہاں پر تھے. یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو تھا کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی بیٹھک میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دو بڑی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے دے اور جو الیکشن کمشنر ہے وہ استعفیٰ دے دے اور یہ الیکشن جو ہے وہ کرائے جائیں. دوسرا انہوں نے بات سب سے بڑی کی وہ کی ہے پی ٹی آئی سے متعلق. انہوں نے کہا پی ٹی آئی ہمارے ساتھ اپنے معاملات درست کرے, جب پی ٹی آئی معاملات درست کرے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. کل کی جو بیٹھک تھی وہ مجھے تو پی ڈی ایم جیسا اتحاد فی الحال بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں. لیکن کل جو بیٹھک اس کے اندرونی خبر آئی ہے اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو رائے تھی وہ تقسیم تھی, کیونکہ جو الیکشن ہے وہ تو ایک صورت میں ہو سکتا ہے, یا حکومت کے خلاف جو ہے عدم اعتماد آ جائے, یا حکومت جو ہے مستعفی ہو جائے, یا اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہ رہے. لیکن کیا ایسا ہوگا مقاصد صاحب مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ کے پی کے کی حکومت بھی دھاندلی شدہ ہے. کیا وہ اپنے معاملات یہ درست کریں گے کہ اپنی حکومت سے جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں گے, پھر مولانا فضل الرحمان اس اتحاد میں بیٹھیں گے. دوسرا یہ کہ اتحاد کا جو ہے وہ لیڈ کون کرے گا. کیا مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کی طرح اتحاد کا جو ہے وہ صدر بنایا جائے گا؟ میاں صاحب مجھے کلوزنگ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس پوری دنیا میں جو ہٹ کر رہا ہے, ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ کسی پارٹی کے پاس یہ تو ہم نے پہلے کر دیا, یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ جو دھندا کرتے ہیں, جو بجلی کا دھندا کرتے ہیں, یہ کام یہ کیوں یہاں کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے؟ یہاں کے پولیٹیکل کرائسس کی جو پیداوار ہیں اس کرائسس کو ختم کر کے کیا وہ تاریخ کے کوڑے دان میں رہائش پذیر ہونا پسند کریں گے؟ اجازت, اللہ حافظ.